نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کے قریب سے گزرے، دو قبریں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وما يعذبان من کبیر، فرمایا ایسا گناہ نہیں ہے جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، ایسا گناہ جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دیکھو کبھی صغیرہ گناہ کی بیس پر اللہ آگ کا عذاب نہیں دیتے، تو حدیث میں جو آتا ہے نا بڑے گناہ کی بیس پہ نہیں، چھوٹے گناہ، یعنی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو مطلب یہ ہے کہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، تبھی آگے حدیث میں آیا خبردار یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ تو بعض دفعہ ہم کسی گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہیں تو بڑے مگر سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھا کرتے تھے۔ ان میں ایک فرمایا ایک ان میں پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط، اسلام میں طہارت کی بہت ویلیو ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر دھار مار دی اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو خیر میں جلدی سے اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو اس لیے کہ اسلام طہارت میں بہت حریص ہے، اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی بھی۔ لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ اب طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، واش روم میں اتنا تھوڑا سا خیال کریں چھینٹے میٹے نہ پڑیں، اب اتنا زیادہ نہیں کہ واش روم سے باہر ہی نہیں نکل رہے کہ کوئی چھینٹ نہ پڑ گئی ہو، یہ پھر پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے، حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے نا تو ان کی نرینہ اولاد میں وہی بچے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے اپنے ساتھ، جب بھی پیشاب کرتے اس بوتل کے اندر کرتے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ پھر لوگوں نے ان کو منع کیا، پھر انہوں نے خود یہ عمل چھوڑ دیا، انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب اتنی زیادہ احتیاط نہیں کی ہے، وہ بھی نارمل کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرمایا کرتے تھے نرم جگہ تلاش کرتے تھے، بس اتنی احتیاط کیا ہے کافی ہے۔ تو واش روم میں اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن جائیں، احتیاط کریں، ایسے ہی جو بالکل کھڑے ہوئے دھارے مار رہے ہیں اور چھینٹیں ادھر سے رہی، ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے۔ بہت باریک باریک کبھی چھینٹیں پڑ بھی جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ معاف ہیں، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ عذاب، اچھا اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، چلیں وہ پھر مسئلوں سے مسئلے نکلتے رہیں گے تو وہ پھر موضوع ہی رہ جائے گا۔ دوسرا نبی نے فرمایا یہ چغلی کیا کرتے تھے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اس پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چغلیاں لگانے والے لوگ یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو تو برا سمجھا جاتا ہے، چغل خور کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے نا، ایسی لڑائیاں لڑواتا ہے، ایسے آپس میں محبتوں کو نفرت سے تبدیل کرتا ہے۔ یہ امپلائی کو اپنے باس سے لڑوا دے گا، کلاس فیلوز کو آپس میں لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا، ساس کو بہو سے، اور داماد، اور یہ سب پھڈے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں نا۔ اور بہت معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کے بارے میں، اس کام میں خواتین مردوں سے تھوڑا کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں مرد عورتوں سے آگے ہوتے ہیں بھائی، زنا میں اور یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا، یہ مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہیں، بد اخلاقی والا عنصر بھی۔ لیکن چغلیوں میں، تبھی کسی نے ایک سوال پوچھا نا کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں خواتین جاب نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا فائر بریگیڈیئر۔ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی یہ کہ بھائی ان کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا۔
بھائی میں پہلے بتا دوں, الٹے سیدھے کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. جو خواتین یوٹیوب پہ فیس بک پہ بیان سن رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہی نہیں ہے, آپ کو کہا ہی نہیں, آپ کے علاوہ کی بات ہے. تو اب پھر ہمیں یوں کہہ رہا, آپ کو کہہ ہی نہیں رہا, میں آپ کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں. تو گھروں میں لڑائیاں کون لڑوا رہی ہے؟ نندے جٹھانیاں کرتی ہیں نا یہ کام. تو چغل خور, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اس لیے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف نہ ورغلاؤ, بھابھیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغلاؤ. جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتی ہے اب اس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے, پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی. ڈائریکٹ جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں؟ ساس. پولیس کو بتا دو, خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ساس کو بتا دیا تو بس وہ تو پہلی جلی بھنی بیٹھی ہوئی ہے.